بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ دوستوں، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئے ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں قطر میں ہم تقریباً پچھلے 4 مہینے سے ہیں، اور 4 مہینے سے ہمارا قیام مسجد کے آس پاس رہا ہے۔ اب کچھ آخری لمحات ہے، آخری دن ہے قطر میں، لمحات نہیں۔ اور آج کوئی ولاگ نہیں بنائیں گے، آج کوئی کہیں گھمانے یا گھومنے نہیں لے جائیں گے، چونکہ ہمارا قیام مسجد کے آس پاس رہا ہے۔ تو آج ان لوگوں کے لیے ہے یہ ویڈیو جو مسجد میں آنا چاہتے ہیں امام بن کر یا مؤذن بن کر، ان کے لیے آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ میں نے خود اپلائی کیا ہے، میرا کیا رزلٹ آیا، آیا میں نے انٹرویو دیا یا نہیں دیا، کیا میں پاس ہوا یا نہیں ہوا، میں نے خود اپلائی ضرور کیا تھا۔ کیا رزلٹ آیا وہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن کیسے آنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم وہ بات کریں گے، تو اس مکمل ویڈیو میں بنے رہیے۔ چینل پر آپ نئے ہیں تو پہلی فرصت میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، پہلے کیا ہوتا تھا کہ قطر سے ایک پوری ٹیم، ایک وفد ہمارے ملکوں میں آتا تھا، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اور وہاں آ کر انٹرویو ہوتا تھا۔ وہاں کوئی زیادہ امتحان نہیں ہوتا تھا، صرف زبانی سوالات ہوتے تھے قرآن کے اور کتاب وغیرہ کے، تحریری امتحان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ اب کنواں پیاسے کے پاس آ رہا ہے، لیکن اب یہ ہو چکا ہے کہ پیاسا کنواں بن گیا ہے اور کنواں پیاسا بن گیا ہے۔ یعنی اس طرح کے اب اتنے لوگ یہاں آ کر امتحان دیتے ہیں کہ اب قطر والوں کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کرنے کی وہاں ان کو ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ائمہ اور بہت سارے علماء یہاں آ کر امتحان دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس قطر کے ویزا ہونے چاہیے، آپ قطر میں ہونے چاہیے، تبھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی آن لائن ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اپلائی کا جب آپ فارم بھریں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس قطر کا ویزا ہونا ضروری ہے۔ وہاں ویزا نمبر بھی مانگا جائے گا، اور ویزا بھی ایسا نہیں کہ 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا، 3 مہینے سے زائد ویزا ہونا آپ کے پاس شرط ہے۔ 3 مہینے سے زیادہ کا ویزا ہوگا تبھی آپ انٹرویو دینے کے اور امتحان دینے کے قابل بن سکتے ہو۔ تو یہ ہے، آپ کے پاس سب سے پہلے ویزا ہونا چاہیے۔ آپ ویزا لیجئے، 3 مہینے سے زیادہ کے ویزا ہونا چاہیے۔ آپ قطر آئیں گے، قطر میں آ کر اپلائی کریں گے۔ اس کی ایک ویب سائٹ ہے جو یہاں مساجد کی جو شعبہ ہے وزارت الاوقاف کر کے، ان کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو اپلائی کرنا ہے۔ اور اپلائی کرتے وقت وہ سب چیزیں، سب ڈیٹیلز مانگتے ہیں کہ کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے، آپ حافظ ہے، عالم ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنی قرات آڈیو کی شکل میں ان کو دینی ہوگی، آڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو تبھی اپلائی کرتے وقت ان کو دینی ہوگی۔ یہ سب چیز میں نے بھی کی تھی۔ تو یہ ضروری ہے، 3 مہینے سے زائد کا آپ کو پاس ویزا ہونا چاہیے، آپ قطر میں ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس کون کون سی کتاب پڑھی ہے وہ سب پوچھتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بعد وہ ہمیں ایک نمبر دیتے ہیں جس کو رقم الطلب، یعنی ہماری درخواست کا ایک نمبر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کی تمام شرائط پر جو چیز وہ مانگتے ہیں وہ ہم بھر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ہماری قرات اگر ان کو پسند آتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک نمبر ہمیں دیں گے۔ اس نمبر سے اور اس پر ہمیں ای میل آئے گا کہ اس تاریخ کو اس جگہ یہ امتحان ہے، آپ آ جائیے۔ پہلے تحریری امتحان ہوگا، اور اس کے لیے شرط بھی ہے کہ 20 سال سے زائد کی عمر ہونی چاہیے اور 50 سال سے کم کی عمر ہونی چاہیے۔ یہ سب چیز وہ فارم میں مانگ لیتے ہیں۔ تو رقم الطلب مل جانے کے بعد دوستو، آپ کو ڈیٹیلز بھیج دی جاتی ہے ای میل کے ذریعے کہ آپ کو اس تاریخ کو امتحان دینا ہے۔ امتحان اکثر ان کی جو گرینڈ موسک ہے، نیشنل جو مسجد ہے قطر کی، جس کا ولاگ میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہاں پر ہی ہوتی ہے۔
اور امتحان پہلے بہت آسان ہوتا تھا، پہلے جو حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آ گئے ہیں، سورہ فاتحہ اور اس طرح کا 2-3 سوالات دیکھ کے جوابات دے کر ہی وہ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اب چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اتنے حفاظ کرام اور اتنے علماء کرام یہاں آ رہے ہیں، اس وجہ سے اب وہ امتحان کا معیار کافی سخت ہو چکا ہے، اور تھوڑا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ 2 کتابوں کا پہلے امتحان ہوتا ہے، 2 کتابوں کا تحریری امتحان ہوتا ہے۔ ایک کتاب عقیدے کی ہے، کوئی نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، اور دوسری جو کتاب ہے وہ مسلک حنبلی کی، فقہ حنبلی کی کتاب ہے، منار السبیل کے نام سے ہے۔ تو چونکہ یہاں فقہ حنبلی رائج ہے تو اس وجہ سے فقہ حنبلی کی کتاب کا امتحان لیا جاتا ہے، اور امتحان کا سوال کا جو پرچہ ہے اسی میں جواب لکھنے کے رہتے ہیں، اور کچھ سوال میں تو صرف ٹک کرنا رہتا ہے، یعنی 4 آپشن میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا رہتا ہے، اور کچھ میں انہوں نے باقاعدہ لائن 2-3 لکیر جگہ دی ہوئی ہوتی ہے جس میں ہمیں کیا کہتے ہیں، باقاعدہ عربی میں جواب لکھنا ہوگا۔ اور جیسے مثال کے طور پر شفاعت کسے کہتے ہیں اور شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں، تو ہمیں پوری اقسام اور اس کی تعریفیں وہاں لکھنی ہوگی۔ تو یہ ہے، اس طریقے سے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ دوستو 40 نمبر کا آپ کا کتاب کا امتحان ہو گیا۔ 40 نمبر کا امتحان ہوتا ہے جامع محمد بن عبد الوہاب میں، اور تقریباً 8-8:30 بجے یہ امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کتاب کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو اطلاع دے دی جاتی ہے بذریعہ ای میل ہوگی غالباً، یا جہاں بھی لسٹ یہ ظاہر ہوتی ہوگی، تو بذریعہ ای میل آپ کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ آپ کامیاب ہوئے ہو۔ اس کے بعد ایک اور امتحان ہوگا، اور اس بار جو امتحان ہوگا وہ قرآن مجید کا ہوگا، قرآن کریم کا ہوگا۔ قرآن کریم کے امتحان میں وہ تقریباً 3 چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حسن صوت، کہ آپ کا آواز کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا آپ پڑھتے ہیں، وہ دیکھیں گے۔ نمبر 2، تجوید پہ کافی دھیان دیتے ہیں، آپ کی تجوید چیک کریں گے کہ آپ کس طرح حروف کی ادائیگی آپ کی کیسی ہے، قواعد کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 3، آپ کا غالباً حافظہ چیک کریں گے کہ آپ کو قرآن مجید کتنا حفظ ہے، کیسا حفظ ہے، آیا پختہ حفظ ہے، کچا ہے۔ غالباً 5 سوال کرتے ہیں قرآن مجید کے مختلف مقامات سے، آپ کو 5 سوال کیے جائیں گے، اور اس میں یہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، قرآن مجید کے امتحان میں بھی آپ عمدہ کارکردگی دکھاتے ہیں، تب جا کر آپ کا انتخاب ہوتا ہے قطر کے لیے، قطر میں مؤذن کے لیے، امامت کے لیے۔ عام طور پر ہمارے دیار سے جو ائمہ اور جو علماء آتے ہیں ان کو زیادہ تر مؤذن ہی کی خدمت ملتی ہے، یعنی وہ مؤذن ہی ان کو بناتے ہیں، اور جو امامت کے لیے ہیں وہ ان کو نائب امام کہا جاتا ہے۔ امامت کے لیے عربی حضرات کو ترجیح دی جاتی ہے، عربی ممالک کے اور عربی اور قطری حضرات کو امامت کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ تو کیسا ہے دوستو میرا کیا بنا، اور کیسا ہے یہ جاب، یہ آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ مجھے تو بہت پسند آیا یہ جاب اور یہ مشغولی، چونکہ کوئی بہت زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو کیا کہتے ہیں اذان اور نماز کے وقت کی پابندی کرنی ہے۔ وہ تو ہمیں کسی اور جگہ بھی کرنی ہی ہے، نماز تو پڑھنی ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، فرض ہے، تو صرف نماز پڑھانا ہی ہے، بہت زیادہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ تحفیظ بھی پڑھا سکتے ہیں، یعنی حفظ کلاس بھی پڑھا سکتے ہیں۔ یہاں پر حفظ کلاس بھی گورنمنٹ کے اندر چلتی ہے، گورنمنٹ کا اپنا شعبہ ہے، تو اس کا الگ تنخواہ اور الگ وقت بھی، بلکہ الگ امتحان اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ ویسے کنٹری اسلامک کنٹری ہے، بہت چھوٹی کنٹری ہے، بہت پیاری کنٹری ہے، ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو ضرور آنا چاہیے، بہت کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اگر بھروسہ ہے اپنی صلاحیت پر کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے،
تبھی جا کر آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ 3 مہینے سے زیادہ کے ویزا لینے میں ہی تقریباً آپ کا زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ یہاں پر یعنی 6 مہینے کا یا 1 سال کے ویزا کے لیے آپ کو غالباً یہاں کی آئی ڈی اقامہ بنانا پڑے گا کسی کمپنی یا کفیل کے ذریعے، اس کا کافی خرچہ ہو جاتا ہے، تقریباً میرے خیال سے 1 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوتا ہوگا۔ میرا کیا بنا، میں نے اپلائی کیا تھا، میں نے درخواست دی تھی، اپنا آڈیو ریکارڈ اور تمام تر اپنی سب ڈیٹیلز ان کو دی تھی، تو میرا یہ ہوا کہ میرے پاس صرف 1 ہی مہینے کے ویزا تھے، اور اس وجہ سے میری درخواست مسترد کر دی گئی۔ میرے پاس 2 مہینے سے زیادہ کے ویزا نہیں تھے، تو اس وجہ سے میری درخواست مسترد کر دی گئی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس 3 مہینے سے زیادہ کے ویزا نہیں ہے۔ چونکہ میں یہاں فیملی ویزا پر آیا تھا، حیا ویزا، وہ 1 مہینے کا ملتا ہے، اور 1 مہینے کا ہم ایکسٹینشن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کنٹری آؤٹ کرنا ہوتا ہے، جو ہم نے سعودی جا کر کیا۔ تو اس وجہ سے دوستو یہ ہے، میری درخواست تو مسترد ہو گئی، لیکن آپ آئیے، 5-6 مہینے کی ویزا لے کر ضرور آئیے، اور اگر آپ کو اپنی صلاحیت پر بھروسہ ہے تو خرچہ کر آئیے، بہترین جاب ہے۔ تنخواہ کی اگر بات کی جائے تو مؤذن کے لیے، نائب امام کے لیے غالباً 3700 ریال تنخواہ ہے، جو کہ قطر کے 3700 ریال، اب آپ اپنے حساب سے اس کو گن لیجئے، اور اگر آپ تحفیظ پڑھاتے ہیں تو اس کے کچھ 1700 ریال آپ کو مزید دیے جائیں گے۔ تو کل ملا کر یہ ہے سب چیزیں، آپ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھیے۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو تیاری کیجئے، تیاری کے بغیر یعنی یہ مت سوچئے کہ تکا لگ جائے گا کوئی، کیونکہ اب بہت سخت ہے، پہلے لگتا تھا تکا، لیکن اب تکے لگنے والی کوئی بات نہیں ہے بغیر تیاری کے، اور اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو خرچہ کر کے نہیں آنا چاہیے، سب سے بڑی بات ہے۔ یہاں پر آ کے آپ تیاری کر سکتے ہیں، تیاری کے ساتھ کچھ 1 برس کا ویزا لے کے آپ دوسرا کوئی جاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن بغیر تیاری یہاں باقاعدہ کتاب کی تیاری کرائی جاتی ہے، قرآن مجید کی بھی تیاری کرائی جاتی ہے، باقاعدہ ائمہ اور دوسرے علماء کرام اس کی مشق کراتے ہیں، تو آپ آ سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگا، یہاں پر رہنمائی کرنے والا کوئی آدمی چاہیے ہوگا، اور یوٹیوب پر بھی کافی یہاں کے ائمہ کرام کے اپنی چینل ہیں، وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ٹوٹی پھوٹی غیر مرتب سی باتیں، لیکن جو مجھے معلوم تھی وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی۔ امید ہے کسی کی رہنمائی ہو جائے گی۔ شیئر کیجئے، جو ائمہ، جو علماء کرام قطر، UAE وغیرہ جانا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ پیش کیجئے میرا تحفہ۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ باقی کوئی چیز ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، جو رہ گئی ہو بتانے کی، میں جان کر کسی سے پوچھ کر آپ کو ضرور اس کا جواب دے دوں گا۔ تو یہ تھا دوستو قطر میں امامت کے لیے آنے کا پروسیس۔